اب امام ربانی بجرفسانی رحمۃ اللہ تعالی مثال سے ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود والوں کو ہم کیوں بلیم نہیں کرتے ہیں، ہم اسے کیوں مستلزم نہیں کرتے، ہم اس کو کیوں مجرم تصور نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں مثلا شخص ایک یقینی بوجود آفتاب پیدا کرتا، ایک بندے نے دیکھا کہ سورج عین آسمان کے درمیان ہے، اصطلاح این یقین مستلزم آنس کے ستارہ ہارا دران وقت منتفی و معدوم دانند، یہ یقین کہ سورج موجود ہے یہ اس چیز کو لازم نہیں جانتا کہ ستارے ختم ہو گئے ہیں۔ بھئی میں کہتا ہوں سورج موجود ہے، جب سورج موجود ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ستارے ختم ہو گئے ہیں۔ اما وقت کے آفتاب رادید البتہ ستارہ ہارا نخواہ حدید، لیکن جب بھی وہ بندہ سورج کو دیکھتا رہے گا تو ستارے نہیں دکھائی دیں گے انہیں۔ وہ مشہود وہ جز آفتاب نخواہ حد بود، اور ان کو دکھائی دینے والی چیز ماں سوائے سورج کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسے نہ کہکشان نظر آئیں گے، نہ تارے نظر آئیں گے، نہ صبح کا تارہ نہ شام کا تارہ، کچھ نہیں، لیکن سارے تارے موجود ہوں گے یہ معلوم ہے۔ وہ درین زمان کے ستارہ ہارا نمی بیند میدانت کے ستارہ معدوم نیستند، ایک بندہ جب عین 12 بجے کے ٹائم یا دن کو جب سورج نکلا ہو، وہ جب سورج کو دیکھ رہا ہو اور سورج دیکھنے کے باوجود وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ستارے اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ ستاروں کے موجودیت کی انکار نہیں کریں گے، ہاں بلکہ میدانت کے ہستن، اسے یہ معلوم ہے کہ ستارے موجود ہے۔ اما مستورند، اب ستارے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب چھپے کیسے ہیں؟ وہ در شاشان نور آفتاب مغلوبند، کیونکہ سورج کی شعاعیں اتنی ہے کہ وہ ستارے سارے اس میں مغلوب ہے، ستارے دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ ان شخص با جماعی کے نفی وجود ستارہ ہار دران ورقنند در مقام انکار است، وہاں پر کچھ اور بھی لوگ موجود ہوں گے، وہ کہیں گے تارے ہے ہی نہیں۔ یہ بندہ جس کو یہ معلوم ہے کہ بھئی تارے فی الحقیقت موجود ہیں لیکن ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی بھی شامل ہے کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ تارے نہیں ہے، کیونکہ اگر اسی بندے سے پوچھے جائے آپ کہہ رہے تارے ہیں کہاں ہیں دکھاؤ مجھے، وہ کہے گا نہیں دکھا سکتا، تو یہ انکار میں بھی ہے، ہاں کہ آن معرفت غیر واقع است، اس سے معلوم بھی ہے کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تارے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ بات اب ہے کہ تارے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ انکار میں بھی ہے اور اقرار میں بھی ہے۔ پس توحید وجودی کہ نفع ما سوا یک ذات است تعالی و تقدس بعقل و شرع در جنگ است۔ اب توحیدی وجودی کہ جو کہتے ہیں کہ ما سوا اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ایک ذات ہی ہے، کچھ نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہا، فرماتے ہیں ان کا یہ نظریہ عقل سے بھی اور شریعت دونوں کے ساتھ جھگڑے میں ہے، مخالف ہے ان کے ساتھ۔ وَمَعْدُوم دانستان بخلاف شہودی کی دریا کی دیدن ہیچ مخالفت نیست، لیکن بخلاف وحدت الشہود کی کہ وحدت الشہود کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے لیکن ہمارا کام ان کو دیکھنا نہیں ہے، سورج کو دیکھنا ہے، تاروں کو دیکھنا نہیں ہے۔ اب تارے ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس میں ایک ریزن ہے، وجہ کیا ہے کہ سورج کی شعاعیں اتنی زیادہ ہے کہ مجھے تارے نظر نہیں آ رہے، لیکن فی الحقیقت تارے موجود ہیں۔ مثلا در وقت طلوع آفتاب ستارہ ہارا نفی کردن و معدوم دانستان مخالف واقع است، اما ستارہ ہارا دران وقت نادیدن ہیچ مخالفت نیست، بلکہ آن نادیدن بواسطہ غلبہ ظہور نور آفتاب است۔ مثلا جب سورج طلوع ہو گیا ہوگا اس وقت تارے نظر نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تارے نہیں ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ نور جو سورج کی نور ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ تارے اس میں چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ بندہ مجبور ہے کہ یہ بات کہیں کہ اب تارے نظر نہیں آ رہے ہیں۔
وضعف بصر رائی، اگر بصر رائی بنور ہمان افتاب مکتحل شود و قوت پیدا کند ستارہارا از افتاب جدا بینند۔ یہ اس وجہ سے کہ دیکھنے والی کی بصارت کمزور ہے، وہ تاروں کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر کسی بندے کو رب یہ کمال عطا فرمائے کہ ان کی بصارت اتنی تیز ہو کہ اس سے تارے نظر آنا شروع ہو جائیں، تو دیکھو فی الحقیقت وہ جب دیکھیں گے تو تارے بھی دیکھ لیں گے، سارا کچھ دیکھ لیں گے۔ تو توحیدی وجودی والے کو رب کائنات اگر اس مقام سے اوپر لے جائے نا، اسے اتنی قوت عطا فرمائے کہ رب کی انوار و تجلیات کو بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ ساری اشیاء کو بھی اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں، تو وہ کبھی یہ بیان نہیں کریں گے کہ ما سوی اللہ کچھ نہیں ہے، یہ انکار کبھی نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے سب کچھ ہے، لیکن میرا مقصد اور مراد جو ہے ایک دیکھنا ہے بس۔ وَإِن دید در حق الیقین است، یہ دیکھنا پھر کہ سورج کے ہوتے ہوئے بھی تاروں کو دیکھنا، یہ حق الیقین ہے، اسی کو کہتے ہیں توحیدی شہودی۔ پس اقوال بعض از مشایخ کہ بظاہر شریعت حق مخالفت میں نماید و بتوحید وجودی بعض مردم آنہارا فروب میں آرند۔ کچھ لوگوں کا بڑا سخت اعتراض ہے نا صوفیاء پر، کہتے ہیں صوفیاء جو ہے وہ انہوں نے کہا دیکھو نا الحق، یہ تو کلمہ کفر ہے، تو اسی لیے ہم صوفیاء کو نہیں مانتے، یہ دین سے خارج ہے، یہ دین کے مساوی اور دین بنایا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں جب سنا لوائی فوق لوائی محمد، بس کہا کہ جی یہ تو صوفیاء نے کفر کیا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض مشائخ کی اقوال جو ظاہر شریعت سے مخالفت ہے اور توحیدی وجودی پر منحصر ہے، تو کچھ لوگوں کو آپ اسے ان کی کلام میں تعویل کر لو۔ مثلا کیسے؟ مثلا قول ابن منصور الحلاج انا الحق، ابن منصور حلاج نے کہا انا الحق، یا کہا ہے ابی یزید بسطامی کا سبحانی ما اعظم شانی و امثال انہا، یا اسی طرح دوسرے لوگوں نے جس نے کہا لوائی فوق لوائی محمد، ہاں، یا ابن عربی کے اقوال کو آپ دیکھ لیں، فرماتے اولا و انصب آنس کے بتوحید شہودی فرود باید آورد۔ یہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اسے ہم توحید شہودی کے ساتھ وابستہ کر لیں، وہاں ہم لے کے آئیں، توحید شہودی کے ساتھ ہم اسے وابستہ کر لیں۔ و مخالفت را دور باید ساخت، اور ان کی جو شریعت سے مخالفت ہے اسے ہم دور کر لیں۔ ہرگاہ ما سوائے حق سبحانہ از نظر شان مختفی شدہ در غلبہ آن حال بین الفاظ تکلم فرمودن وغیر از حق سبحانہ اس بات نہ نمودن۔ فرماتے ایک تعویل میں کر دیتا ہوں، وہ تعویل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ما سوی اللہ سارا کچھ ان لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو چکا ہے، اسے ہر جگہ رب کی تجلی نظر آتی ہے، اللہ کی تجلی، تو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسے الفاظ اور کلام عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے امام ربانی مجرد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے مکتوبہ شریف میں یکم اور 2-3 مکتوب اگر آپ پڑھیں گے نا، تو وہاں پر آپ مبارک نے کیا کچھ نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جب عروج ہوا تو پھر میرا عروج ہوا، میں نے دیکھا صحابہ کرام کے مقامات کو دیکھے، میں نے ائمہ اہل بیت کے مقامات کو دیکھے، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے حضرات شیخین کا مقام دیکھا، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھا، میں نے انبیاء اور رسول کے مقام دیکھے، ملائکہ اعظام کے مقامات دیکھیں، ملائکہ بلاء الاعلیٰ کے مقامات دیکھے، پھر انبیاء اولو العظم کے مقامات کو دیکھے، پھر سارے انبیاء اولو العظم کے مقامات سے لے کے میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھا۔ یہ یاد رکھیں کہ جس کا مقام آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اس مقام سے فوق جانا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ امام ربانی صاحب نے تو دعویٰ کر لیا کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں مقام میں اونچا گیا ہوں، تو یہ مردود ہوگا، اس کے لیے ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور یہی تعویل حضرت نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ جب اکبر بادشاہ کو یہ بات پہنچی نا کہ امام ربانی صاحب نے ایسے ایک مکتوب لکھا ہوا ہے، علماء سو نے جب اکبر بادشاہ کو کہا کہ امام ربانی صاحب نے ایک ایسا مکتوب لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب اپنے دربار میں بلایا تو امام ربانی صاحب کو جو واقعہ طویل ہے انشاءاللہ کسی دن ہم اس کو کسی اور طریقے سے بیان کریں گے، لیکن جب امام ربانی صاحب کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا، ساتھ کرسی رکھی،
تو امام ربانی صاحب کو کہا یہ تم نے کہا ہوا ہے کہ میں نے ایسے عروج کیا، فلاں کا مقام دیکھا، فلاں کا مقام دیکھا، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھا، اور کسی کے مقام کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ ان کے مقام سے فوق جائیں تو تب آپ اس کو دیکھیں گے۔ تو آپ نے تو حضور سے بھی بڑائی کی دعویٰ کی ہے، آپ نے تو یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی باورچی کو بلاؤ۔ تو بادشاہ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنی باورچی کو بلاؤ، میں نے آپ کی سوال کا جواب آپ کی باورچی کو بلا کے دینا ہے۔ باورچی کو بلایا گیا، باورچی آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو امام ربانی صاحب نے فرمایا آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا؟ کہا میں سمجھا نہیں، کیسے جواب ملا؟ مجھے تو جواب نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا جواب یہ ہے کہ اپنی باورچی کو کہہ دو کہ کھانا یہ بنا دیں اور بھیج دیں۔ انہوں نے کہا یہ کھانا بنا دو، بھیج دیا۔ کہا کیا مطلب ہوا تمہارے سے؟ فرمایا اس سے مطلب یہ ہوا جو لائن میں آپ کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر وزیر صحت ہے، وہاں وزیر داخلہ ہے، وہاں وزیر خارجہ ہے، اس کے بعد پھر فلاں وزیر، پھر فلاں وزیر، پھر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے کرسیوں پر، پھر سب سے آخر میں سب سے اوپر آپ کی کرسی پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ایک باورچی وہاں سے چل پڑا، اور جب باورچی چل پڑا تو وہ باورچی چلتے ہوئے پہلے وزیر داخلہ کو کراس کیا۔ وزیر داخلہ بہتر ہے مرتبے میں یا باورچی؟ کا وزیر داخلہ، کا اس کو کراس کیا۔ اس کے بعد وزیر داخلہ کو، اس کے بعد وزیر صحت کو، فلاں وزیر کو، فلاں وزیر کو، فلاں وزیر کو، سارے وزیروں کو کراس کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بھی کراس کر لیا۔ اب تیرے پاس آیا، جب آپ کے پاس آیا تو آپ کے پاس کھڑا ہوا، یہ سارے وزیروں سے آپ کی بارگاہ میں سب سے قریب تر ہوا کہ نہیں؟ لیکن کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کہا جاؤ فلاں کھانا بنا کے دو، ان کا کام کیا ہے، اب واپس جائے گا اپنی باورچی خانے میں۔ تو فرمایا ایسی مثال ہے، اللہ کریم جس کو چاہتا ہے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلاتا ہے، اپنا وصل قرب عطا فرما دیتا ہے، تو ان ساروں کے مقامات دکھا بھی رہا ہوتا ہے۔ لیکن شیخ احمد کو سارے مقامات دکھانے کے بعد فرمایا شیخ احمد تو ایک فقیر بندہ ہے، تو چلا جا اپنی جگہ پر، اپنی جگہ، میں واپس آیا ہوں۔ یہ ان کا سب۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو جنہوں نے ان الحق کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، جنہوں نے سبحانی معظم شانی کا لفظ استعمال کیا ہوا، وہ مجبور ہے، معذور ہے، تو ان کی مجبوریت اور معذوریت کی ہم تعویل کریں گے، اور تعویل بتانے کے بعد ہی ہم ان کو کچھ کرتے جائیں گے۔ پھر اب امام ربانی سے فرماتے ہیں کیا مطلب کیا ہے ان الحق کی؟ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں معنی ان الحق آنست کہ حق است نہ من۔ فرمایا ان الحق کی معنی یہ ہے کہ حق موجود ہے، میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ ان کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہا، جب اپنا آپ نظر نہیں آ رہا۔ ان الحق کی معنی یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں، ان الحق کی معنی یہ ہے کہ حق است نہ من، حق موجود ہے، میں نہیں ہوں موجود، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ اپنی موجود وجود کو بھی معدوم تصور کرتے ہیں، وہ دیوار کو بھی معدوم تصور کرتے ہیں، وہ زمین و آسمان کو بھی معدوم تصور کرتے ہیں۔ غلبہ محبت اور غلبہ انوار و تجلیات کی وجہ سے جب انہوں نے اپنی آپ کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ نہیں موجود، یہاں پر بھی تجلی ذات موجود ہے، تو انہوں نے کہا یہاں حق موجود ہے، میں نہیں ہوں، میں بھی معدوم ہوں یہاں پر۔ چون خود را نمی بیند اس بات نمی کند، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں پا رہا تو اپنے آپ کو ثابت کیسے کر لی؟ نہ آن کی خود را می بیند وہ آن را حق میں گوید، ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کے ہی اپنے آپ کو خدا تصور کرے، ایسے ممکن نہیں ہے کہ کسی بندے کو جو جن کا جسم موجود ہو، جن کا کوئی، وہ اپنے آپ کو خدا کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر وہ حضور کی امتی ہو کہ مسلمان ہو کہ اپنے آپ کو خدا کیسے کہہ سکتا ہے؟ این خود کفر است، اگر اپنے آپ کو دیکھ کے اور اس کے باوجود بھی کہیں کہ میں خدا ہوں یا یہاں خدا ہے تو پھر وہ تو کفر ہے، اسی لیے نہیں۔ اینجا کسی نہ گوید کہ اس بات نہ کردن بنفی میں کشد و آن بعینہ توحید وجودی است، یہاں کوئی یہ نہ کرے، یہ نہ کہیں کہ اس بات نہ کردن بنفی میں کشد، کہ ہم جب کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو دوسری تمام چیزوں کو نفی کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں، وحدت شہود والے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب ایک کو دیکھنا مراد اور مقصود ہو تو ساری چیزوں کو نفی کر دی؟ فرماتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ساری چیزوں کی موجودیت کی بھی قائل ہیں، لیکن ان سے ہمارا سروکار نہیں ہے، ہم ایک ذات کی طالب ہے، بس ایک ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا،
اب دوسری بات، جب بایزید بسطامی نے فرمایا کہ سبحانی ما اعظم شانی، فرمایا سبحانی نیز تنزیہ حق اس نہ تنزیہ خود. فرمایا دیکھو سبحانی میں یہ جو یا ہے یہ تو اپنی ضمیر اپنی طرف راجع ہے نا، لیکن یہاں پر بایزید بسطامی اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. جب اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے آپ کو معدوم تصور کیا. یہاں پر ذات کی تجلی دی گئی، جب ذات کی تجلی دی گئی تو کہا سبحانی، میں نہیں، یہاں جو ذات ہے اس کی شان کتنی بڑی ہے. کیوں؟ نہ تنزیہ خود، اپنے آپ کو منزہ نہیں کہتے ہیں، سبحانی اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ بتمامی ہی از نظری مرتفع شداست، کیونکہ اپنے آپ کو انہوں نے مکمل طور پر نظروں سے اوجل کیا ہوا ہے، وہ نظر آن ہی نہیں رہا. وہ امثال ان سخنان در مقام عین الیقین کے مقام حیرتس بازرہ رومی دہد. اور اسی طرح کے بعض اور بھی الفاظ کچھ لوگوں کو حق الیقین کے مرتبے میں بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ مقام جو ہے وہ مقام حیرت ہے. وہ چون عظیم مقام میں گزرند و بحق الیقین میں رسانند از امثال ان کلمات تحاشی میں نمائند. اور جب اللہ کریم اسے اس مقامات سے فوق لے کے جاتے ہیں اور اسے مرتبہ حق الیقین تک لے کے جاتے ہیں، اسی طرح کی کلمات سے وہ اجتناب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایسی باتیں میں نہیں کر سکتا.